بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیات کے ماہرین کے مطابق 7 اشارے جس کا مطلب ہے کہ سامنے والا بندہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1، ہونٹوں کو دبانا، آنکھیں چرانا، فیک مسکراہٹ، اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھتا ہے، اپنے درمیان کوئی رکاوٹ یا فاصلہ بنا لیتے ہیں، بار بار ٹائم دیکھتے ہیں۔ خون دینے والے لوگوں کی زندگی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور وہ لمبے عرصے تک جوان اور صحت مند رہتے ہیں۔ 3 چیزیں زندگی تباہ کر دیتی ہیں: کھانے کے فوری بعد ہم بستری کرنا، فارغ لوگوں کی دوستی اختیار کرنا اور حد سے زیادہ نیند لینا۔ ابلے ہوئے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ کم کھانے، کم سونے اور سکون سے رہنے میں لمبی عمر کا راز چھپا ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں ورنہ گلا خراب ہو سکتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی دوسرا کام کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ روز آم کا اچار کھانے والے لوگوں کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں یا کھانے کی توہین کرتے ہیں، ان لوگوں پر رزق کی تنگی جلدی آتی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے چہرے پر کھیرے کا رس لگا کر 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ ٹھنڈی چیزوں کا مسلسل استعمال کریں، جھریوں کا باعث بنتا ہے اگر آپ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے۔ کسی بچے کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ اکثر زندگی کے رشتے اس لیے سمجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ لوگ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھ جاتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد سے راحت کے لیے ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں۔ ابو بکر بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ساتھیوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، جس کا دیدار تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ناظرین، ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے، ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں۔ نہار منہ روزانہ 2 کھیرے کھانے سے آپ کا معدہ ہمیشہ فٹ اور توانا رہے گا۔ روز 1 سیب کھانے والا بندہ زندگی بھر ڈاکٹروں کی دوا کا محتاج نہیں رہتا۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھا لینے سے آپ کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ ناظرین، رات کو 1 مٹھی بھنے چنے کھانے سے آپ کو سونے کے دوران پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ منسلک نہ ہوں جب تک کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا محسوس نہ کرے، کیونکہ یک طرفہ توقعات آپ کو ذہنی طور پر تباہ کر دیتی ہیں۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہوں، ان لوگوں میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین،
اگر چہرے کو نرم و ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ زندگی کسی کو مفت نہیں میں سبق نہیں دیتی۔ جب کوئی کہتا ہے زندگی نے مجھے سکھایا، یقیناً اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوگی۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ انڈے کا زیادہ استعمال چہرے پر چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں مگر نصیب سے نہیں۔ جو تمہارے نصیب کا ہے یقین رکھو وہ کئی ہاتھوں سے ہو کر بھی واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ جب کبھی ریل کا ایک ڈبہ شور مچاتے ہوئے گزرے تو سمجھ لو کہ وہ خالی ہے، اور جب کوئی تاجر اپنی چیزوں کو چیخ چیخ کر پکار رہا ہو، بیچ رہا ہو، تو جان لو کہ اس کی چیزیں باسی ہیں۔ انسانوں اور چیزوں میں جو خالی ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں، اور جو حقیقت میں محنتی اور سنجیدہ ہوتے ہیں وہ وقار اور خاموشی میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پیشاب کا بار بار اور کثرت سے آنا، بھوک اور پیاس کی زیادتی اور عام کمزوری شوگر کی عام علامات ہیں۔ پیشاب اور خون میں شکر موجود ہوتی ہے جس کی فیصد مقدار لیبارٹری کے ذریعے جانچ کرا کے معلوم کی جا سکتی ہے۔ جامن کی گٹھلی 60 گرام خشک کر کے باریک سفوف بنا لیں اور 3 گرام سفوف پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ ایک فعال اور خوشگوار زندگی کے لیے اپنی ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا ضروری ہے۔ ہڈیوں کی صحت کو سہارا دینے کا ایک آسان اور قدرتی طریقہ یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں تل اور شہد کو شامل کر لیں۔ یہ طاقتور مرکب ضروری غذائی اجزاء سے بھرا ہوا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی اور مجموعی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ اجزاء: 1 چائے کا چمچ تل کے بیج سیاہ یا سفید اور 1 چائے کا چمچ کچا شہد۔ مرکب تیار کا طریقہ: مکسچر کا استعمال کرتے ہوئے بیجوں کو باریک پاؤڈر میں پیس لیں اور شہد کے ساتھ ملائیں۔ اب اس مکسچر کو دہی یا دلیا پر بھی چھڑک سکتے ہیں تاکہ صحت میں اضافہ ہو۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی کو سہارا دیتا ہے۔ تل کے بیج کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس سے بھرے ہوتے ہیں۔ اہم معدنیات جو ہڈیوں کو گھنے اور مضبوط رکھتے ہیں ان میں زنک بھی ہوتا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، شہد اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں قدرتی سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو نہ صرف آپ کی ہڈیوں بلکہ آپ کے مدافعاتی نظام اور ہاضمے کو بھی سہارا دیتی ہیں۔ تل جوڑوں کی لچک کو بہتر بناتا ہے۔ تل اور شہد کا امتزاج جوڑوں کی نقل و حرکت کو برقرار رکھنے اور تکلیف کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ناظرین، کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ جب جگر کمزور ہو جائے، جگر کی گرمائش شروع ہو جائے، جسم صاف خون بنانا کم کر دے یا چھوڑ دے اور یا جگر میں چربی بڑھ جائے تو ہاتھ پاؤں کی جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ چڑچڑاپن، بے وقت نیند، سستی، سر درد، بات بات پر غصہ، بے چینی جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے خشک آملہ 100 گرام، کلونجی 50 گرام، دیسی اجوائن 50 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، نوشادر 50 گرام اور خشک ادرک 50 گرام۔ اگر ہائی بلڈ پریشر نہ ہو تو 20 گرام کالا نمک بھی شامل کر لیں۔ اب ان سب چیزوں کو ملا کر باریک صفوف بنا لیں اور کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں اور بوتل کی ڈھکن ٹائٹ بند کر دیں تاکہ دوا ہوا اور نمی سے محفوظ رہے۔ ہر کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آدھا چمچ
چائے والا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہوگی اور جگر کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ خون بنانے میں بھی مفید ہے۔ خشک آملہ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ کلونجی تو موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ تخم کاسنی جگر کے ورمز ختم کر دیتا ہے۔ نوشادر جسم سے زہریلے مواد کو خارج کرتا ہے۔ خشک ادرک درد میں تقویت دیتا ہے اور خون کی سرکولیشن کو لیول میں لانے کے لیے بہت مفید ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے اور آپ کی نظر کو تیز کرتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے کھانا کم کر دو۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت صرف 1 گھنٹے کی نیند دماغی بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے۔ خون کی کمی پوری کرنے کا نہایت آسان طریقہ۔ خون کی کمی ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا ہر 10 میں سے 7 افراد کو ہوتا ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیب اور کیلے سے بننے والا ایک مشروب ایسا ہے جو کہ موٹاپے پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں آئرن کی سطح بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اتباع کے ایک تخمینے کے مطابق دنیا کی 70% آبادی کو آئرن کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ خصوصاً حاملہ خواتین میں یہ خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالغ افراد کے لیے اس حوالے سے روزانہ آئرن کی مقدار بھی تجویز کی گئی ہے، جیسے مردوں کے لیے 10 ملی گرام جبکہ خواتین کے لیے 18 ملی گرام۔ تاہم 50 سال کی عمر کے بعد خواتین میں بھی یہ مقدار 8 ملی گرام ہو جاتی ہے۔ سیب اور کیلے غذائیت بخش پھل ہیں، جن میں سے ایک درمیانے سائز کے سیب میں 95 کیلوریز، 25 گرام کاربوہائیڈریٹ، آئرن اور وٹامن سی ہوتا ہے، جبکہ کیلوں میں فولک ایسڈ اور وٹامن B12 جیسے اجزاء موجود ہیں جو خون کی کمی دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کیلوں میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے، جبکہ فائبر اور پوٹاشیم بھی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سیب نہ صرف آئرن کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے بلکہ ان کے ذریعے پوٹاشیم بھی جسم کو ملتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر کو معمول پر لانے میں مدد دیتا ہے۔ کاپر بھی ایسا منرل ہے جو کہ جسم میں ہیموگلوبن بنانے میں مدد دیتا ہے۔ مشروب بنانے کے لیے اجزاء: 1 کیلا، 1 سیب، 1 کھانے کا چمچ شہد، آدھا گلاس دودھ۔ مشروب بنانے کا طریقہ کار: کیلے کا چھلکا اتار کر اسے کاٹ لیں، جس کے بعد سیب کو چھلکوں کے ساتھ ہی ٹکڑوں میں کاٹیں۔ اب انہیں جوسر میں ڈال کر 1 چمچ شہد کا اضافہ کر دیں اور پھر دودھ کو بھی ڈال کر سب اجزاء کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ اگر تو آپ کو یہ مشروب گاڑھا لگے تو اس میں مزید دودھ کو ڈال کر اسے بلینڈ کریں، بس پھر گلاس میں نکال کر پی لیں۔ اس مشروب کا استعمال بہت کم وقت میں خون کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ناظرین، ہم سب یہاں مسافر ہیں۔ ہمارے لیے دنیا میں سے اتنا ہی حصہ کافی ہے جتنا ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سہل دوست اور برے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے اور بھٹی والے کی سی ہے۔ خوشبو بیچنے والا یا تو آپ کو خوشبو عطا کر دے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا تو عمدہ خوشبو پائے گا، اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو بدبو پائے گا۔ کھانے کے بعد خلال کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے یہاں پہلے عام طور پر نیم کے تنکے استعمال ہوتے ہیں۔ نیم میں شامل اجزاء ہمارے دانتوں کی صحت و صفائی کے لیے بہترین ہیں۔ اب آج کل تیار خلال بازاروں میں ملتے ہیں۔
اگر خلال معیاری نہیں ہوتے اور اس کے سرے اور کنارے نکیلے اور تیز ہونے کی وجہ سے مسوڑے زخمی ہو جاتے ہیں۔ خلال کے لیے پرانا اور مؤثر طریقہ کار دھاگا ہے۔ آج کل بھی اسے خلال کا بہترین انداز سمجھا جا رہا ہے۔ خلال کے اس طریقے کے لیے ایک صاف اور مضبوط 10 انچ لمبا دھاگا لیں اور اسے دانتوں کے درمیانی جگہ میں آرام سے داخل کریں اور پھر باہر نکال لیں۔ اس طریقے سے دانتوں کے درمیان سے پلاک اور خوراک کے ذرے آسانی سے نکل جاتے ہیں اور دانتوں کے وہ حصے بھی صاف ہو جاتے ہیں جہاں برش کے ریشے نہیں پہنچ سکتے۔ اس دھاگے کو استعمال کے بعد پھینک دینا چاہیے۔ خلال سے جو ذرے دانتوں کے درمیان باہر آئیں انہیں تھوک دیں، کیونکہ اگر یہ آپ کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ مختلف بیماریوں کا سبب بن جائیں گے۔ ناظرین، حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے انشاءاللہ حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ جو لوگ رات کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں۔ اس سے آپ کی جلد کیل محاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ ناشتے سے پہلے پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لو۔ پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ بادام دودھ میں ڈال کر جوس پئیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے نظام ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، ایک محبوب لاپرواہ، ایک محبت بے پناہ، دونوں کافی ہیں سکون برباد کرنے کے لیے۔ سوکھی ادرک، جسے خشک ادرک کہا جاتا ہے، نزلہ زکام، گلے کی خراش، ہاضمے کی پریشانی، گیس اور موٹاپے کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے ان پریشانیوں سے کافی آرام ملتا ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی توانائی کو بڑھاتا ہے، جس سے آپ کو صحت مند اور فعال محسوس ہوتا ہے۔ طب میں خشک ادرک کا استعمال صحت کے مختلف مسائل کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک ادرک ہاضمے کے عمل کو متحرک کرتا ہے، جس سے عمل انہضام بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، ادرک کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا کھانا ٹھیک سے ہضم ہوتا ہے۔ ادرک میٹابولزم کو بہتر بنانے اور بھوک کو دبانے میں مدد کرتا ہے۔ ادرک کی اسی خصوصیات کی وجہ سے دن بھر کم کیلوریز استعمال ہوتی ہیں اور یہ وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ادرک کا باقاعدہ استعمال مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ 1 ہفتے تک ادرک کا پانی پینے سے مدافعتی نظام کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ادرک بیماریوں اور انفیکشن سے بچنے میں بھی زیادہ مؤثر ہے۔ ادرک کا پانی باقاعدگی سے پینا نزلہ زکام، فلو یا دیگر انفیکشن کے امکانات کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک کا جسم پر گرمی کا اثر بھی ہوتا ہے اور یہ خون کی گردش کو بہتر بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ادرک خون کی نالیوں کو آرام دینے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے خون کو زیادہ آزادانہ طور پر بہنے میں مدد ملتی ہے۔ خون کی گردش میں یہ بہتری اعضاء اور بافتوں کو آکسیجن اور غذائی اجزاء کی ترسیل کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ادرک خون میں شوگر کی سطح کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اسے ذیابیطس کے شکار افراد یا اس کی نشو و نما کا خطرہ رکھنے والوں کے لیے ایک قیمتی چیز شمار کیا جاتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ادرک انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ کھانے کے بعد بلڈ شوگر کی سطح کو کم کر سکتا ہے۔ ادرک ہاضمے کے انزائمز کی پیداوار کو تحریک دیتا ہے اور اس سے کھانا ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ادرک ہضم کی عام شکایت کو بھی کم کر سکتا ہے۔ پیٹ کی مختلف شکایات مثلاً اپھارا، گیس اور بدہضمی جیسی شکایات میں ادرک کا پانی پینے سے کمی آتی ہے۔ دانتوں کی بے حسی، اگر ترشی زیادہ استعمال کرنے سے دانت بے حس ہو جائیں
تو اس مرض کو دور کرنے کے لیے لیمو کے بیج چبائیں، بے حسی دور ہو جائے گی۔ دانتوں میں سردی کی وجہ سے درد، لہسن کی کلی کو گرم کر کے دانتوں کے درمیان رکھ لیں، دانتوں کا درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے مختلف امراض کا گھریلو علاج: نیم کے خشک پتے 60 گرام، کالی مرچ 12 گرام، نمک 24 گرام، تینوں اجزاء کا باریک صفوف بنا لیں، روزانہ صبح و شام رات کو ملیں۔ اس کے استعمال سے دانتوں سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔